خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا، ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو، اور ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، سابق خاتون اول سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی اپنی ایک ویڈیو کی وجہ سے پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں بحث کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ ان کی اس ویڈیو پہ گفتگو ہو رہی ہے، خاص طور پہ سعودی عرب جو ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہاں تو ان کی اس ویڈیو کو بہت احتیاط سے دیکھا جا رہا ہے، اس پہ کمنٹ جو سوچا جا رہا ہے کہ اس پہ کیا رد عمل کا اظہار کیا جائے گا۔ لیکن پاکستان میں تو ایک آتش فشاں پھٹا ہوا ہے۔ پاکستان میں جو حکمران جماعت ہے وہ سخت کڑی تنقید کر رہی ہے اس پہ، اور آپ نے وہ ویڈیو تو سنی ہوگی جس میں بشریٰ بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو در حقیقت اس لیے سزا دی گئی کہ وہ ننگے پاؤں جو ہیں وہ مدینہ شریف میں چلے تھے، اور جنرل باجوہ کو کہا گیا تھا کہ یہ آپ کس کو لے آئے ہیں، یہ یہاں کیا کرے گا۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ویڈیو جو ہے اس نے ایک تہلکہ مچا دیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ ایک خودکش حملہ آور پی ٹی آئی پہ ثابت ہوئی ہے۔ لیکن کیا ایسا ہی ہے؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی ایک خبر آ رہی ہے کہ عمران خان نے بشریٰ بی بی کے سیاسی بیانات دینے پہ، سیاسی ویڈیوز جاری کرنے پہ پابندی لگا دی ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ بشریٰ بی بی کا کیریئر جو ہے ختم ہو گیا ہے، اور ان کے تعلقات جو ہیں عمران خان کے ساتھ جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح کے انجام سے دوچار ہونے جا رہی ہیں جو ان سے پہلے جمائمہ اور ریحام خان ہو چکی ہیں؟ معزز خواتین و حضرات، لوگ اتفاق بھی کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی غلطیاں کر سکتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم غور سے دیکھیں، اگر معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں کچھ اور ایک صورتحال نظر آتی ہے۔ عمران خان جو ہیں انہوں نے 1996 میں تحریک انصاف بنائی۔ یہ کوئی 20 سال تک، 19 سال ان کا ایک سیاسی سفر ہے، اس میں وہ کوئی بڑی کامیابی نہیں حاصل کر سکے۔ 2015 میں ان کی بشریٰ بی بی سے ملاقات ہوئی، اور بشریٰ بی بی سے ملاقات کے بعد ان کی جو ان کا سیاسی سفر ہے اس میں ایک تیزی آئی۔ آپ اس کو روحانیت کہہ سکتے ہیں، بعض لوگ دوسری بات کر رہے ہیں، ہم اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن بہرحال یہ میں ایک بڑی موٹی سی آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد عمران خان کی جو ہے وہ 2018 میں بشریٰ بی بی سے شادی ہوئی، اور اس شادی کے بعد عمران خان جو ہے وزیر اعظم بن گئے۔ اس سے پہلے اگر ہم 2015 سے پہلے دیکھیں تو عمران خان کا کوئی جو پولیٹیکل جو گین ہے وہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ پی ایم ایل این کے لیے خطرہ بنتے۔ تو گویا جو بھی اس کی وجہ بنی، جو کچھ بھی وجہ بنی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 2015 سے ان کا تعلق جو ہے بشریٰ بی بی کے ساتھ قائم ہوا، اس کے بعد انہوں نے سیاسی عروج حاصل کرنا شروع کیا۔ پہلی جو بات کی جاتی ہے کہ بشریٰ بی بی کی پریڈکشن جو ہے بہت درست ثابت ہوئی، وہ یہ تھا کہ جو جہانگیر ترین کا بائی الیکشن تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ الیکشن میں کامیاب ہوں گے، تو وہ الیکشن میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ آسان آدمی نہیں ہیں۔ عمران خان کو جاننے والے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ بہت مشکل لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں، بہت مشکل لوگوں سے وہ لوگ ان کو متاثر کر پاتے ہیں۔ وہ لوگوں کی بات سنتے ہیں، لیکن بعض اوقات تو گرم بھی ہو جاتے ہیں، ٹیمپر بھی لوز کر جاتے ہیں۔ بعض اوقات وہ بات سنتے ہیں لیکن بات مانتے نہیں۔ عام طور پہ عمران خان صاحب کی شہرت یہی ہے کہ الیکشن کا زمانہ ہو یا کرکٹ کا میدان ہو، انہوں نے اپنی من مرضی کی ہے۔ لیکن بشریٰ بی بی کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ بشریٰ بی بی کو وہ ایک مرشد کی حیثیت دیتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو ان کا پاک پتن میں ایک جانا جو تھا بشریٰ بی بی کے گھر میں شروع ہوا، یہ اب 2015 سے بھی کے قریب یہ شروع ہوا، اور ایک روایت یہ ہے کہ انہیں وہاں پہ لے کے جانے والے اون چودھری تھے۔ اون چودھری کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ بعد میں وہ ظاہر ہے بشریٰ بی بی کے کہنے پہ وہ عمران خان سے وہ دور ہوتے گئے، اور پھر وہ اب تو بالکل دوسری پارٹی میں، جہانگیر ترین کی پارٹی میں جا چکے ہیں۔ لیکن عمران خان بشریٰ بی بی سے کیسے متاثر ہوئے، اس میں کچھ چیزیں تو ظاہر ہے ہمیشہ راز میں رہیں گی۔ 2 تھیریز ہیں جو بشریٰ بی بی کے متعلق بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی تھیری تو یہ ہے کہ وہ ایک اسپرچولی
बड़ी एलिवेटेड खातून है, जैसे कि इमरान खान साहब कहते हैं। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अगर वो कोई बात भी बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। हत्ता कि आप ये जानते हैं कि इस वक्त जो इस मुश्किलात का शिकार है उसकी बुनियादी वजह भी बुशरा बीबी बनी थी कि जनरल आसिम मुनीर जब ISI के हेड थे तो उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं बुशरा बीबी के मुतालिक दी, तो इस पर इमरान खान ने इतना रिएक्ट किया कि जनरल बाजवा जो है उन्हें तब्दील करना पड़ा। और ये एक पहलू है कि यानी जो उनका बुशरा बीबी से मुतासर होना है वो तो हैरान करना है। और अब इसकी दो वजूहात बयान की जाती हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि बुशरा बीबी जो है वो वाकई एक नेक खातून है, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं, और उनके पास रूहानी ताकतें भी हैं। उनमें बाबा फरीद जो हैं पाक पतन वाले, उनका फैज़ भी हासिल है। वो इमरान खान को भी वहाँ लेके जाती रही हैं। इमरान खान जो है पाक पतन जाते रहे हैं, और ख़ास तौर पे जब ये जहांगीर तरीन जो है वो इलेक्शन जीत गए तो ये पहली प्रेडिक्शन थी, तो ये उसके बाद तो उनका इमरान खान का वहाँ जाना बहुत हो गया। और इमरान खान साहब ने ख़ुद भी एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका एक रूहानी जो एक सिलसिला था या सूफीज़म की तरफ उनका जो झुकाव था वो शुरू हुआ था कोई 30 साल की उम्र में। लेकिन बुशरा बीबी से मिलने के बाद उन्हें पता चला कि इस लेवल का कोई दूसरा शख्स जो है उनकी ज़िंदगी में नहीं आया, और कोई दूसरा शख्स जो है उनका मुकाबला नहीं कर सकता। वो उनके इल्म से भी मुतासर से, उनकी दानिश से भी मुतासर थे। और ज़ाहिर है फिर एक वक्त वो भी आया कि जब उन्होंने बुशरा बीबी से शादी कर ली, और उस शादी का नतीजा ये निकला कि वो फिर इक़्तिदार में चले गए। अब कहा यह जाता है कि बुशरा बीबी जो है उनके पास कुछ रूहानी क़ुव्वतें हासिल हैं, क्योंकि इमरान खान से मिलने से पहले भी पाक पतन में उनकी शोहरत थी और अच्छी शोहरत थी। मुझे बाबा फरीद के मज़ार पे हाज़िरी का मौका मिला तो वहाँ मैंने, जो हमारे पाक पतन के जर्नलिस्ट हैं वो तकरीबन सारे वहाँ मिलने आ गए मुझे, और मैंने उनसे, उस वक्त इक़्तिदार में थे इमरान खान, तो मैंने पूछा कि ईमानदारी से बताएं कि बुशरा बीबी के मुतालिक आपकी क्या राय है। तो सब ने कहा कि नहीं, हमने कभी उनके मुतालिक कोई बुरी बात नहीं सुनी। और फिर उनकी फैमिली के मुतालिक जो किस्सा मशहूर हुआ कि वो नंगे पाँव जो हैं वो बाबा फरीद के मज़ार पे हाज़िरी दे रहे थे, और यूँ एक स्पिरिचुअलिज़म का जो एक हाला है वो उनके गिर्द तलाश किया जाता है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि एक्चुअली बुशरा बीबी जो है वो, उसके हैंडलर जो थे बुनियादी तौर पे जनरल फैज़ थे। जनरल फैज़ जो थे वो उनके ज़रिए इमरान खान को इक़्तिदार में लाना चाहते थे, और इमरान खान के ज़रिए वो खुद आर्मी चीफ़ बनना चाहते थे और पाकिस्तान पे तवील अरसे तक हुक्मरानी करना चाहते थे। इसलिए इमरान खान कुछ अपनी ख्वाहिशात का इज़हार करते थे उनसे, बुशरा बीबी को कुछ कहते थे, ख़बरें पूछते थे या कोई दूसरी चीज़ें बनते थे। दर हकीकत जनरल फैज़ जो है उन सब में बुशरा बीबी को गाइड करते थे, तो गोया जो उनका जिन था बुशरा बीबी का वो जनरल फैज़ थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि बुशरा बीबी के पास कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ रूहानी क़ुव्वतें हैं, और कुछ जो है वो जो है बाकी जो है उन्हें जनरल फैज़ के से भी उन्हें फैज़ हासिल रहा है, और जनरल फैज़ से बहरहाल उनका ताल्लुक़ जो है वो छुपा हुआ नहीं है। और हमें ये पता है कि जब जनरल फैज़ को ISI के ओहदे से हटाया गया तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हुई, और इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस हुई कि इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े नाराज़ भी हुए कि क्यों ऐसे किया जा रहा है। तो उस वक्त एक दलील ये पेश की गई कि उन्हें जो अगले ओहदे पे जाने के लिए ज़रूरी है कि वो कहीं कोर की जो है क़यादत करें। लेकिन बुशरा बीबी का और जनरल फैज़ का ताल्लुक़ जो है वो अब कोई छुपा हुआ नहीं है। जनरल फैज़ जो हैं वो भी अब बहुत से इल्ज़ामात हैं उनका सामना कर रहे हैं, कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स उनके ख़िलाफ़ चल रही हैं, और दूसरी तरफ बुशरा बीबी जो है वो जेल में। बुशरा बीबी जो है वो उकाड़ा के और पाक पतन के जो ये इलाका है इसमें उनकी ख़ास तौर पे फैमिलीज बहुत अहम है। बुशरा बीबी का ताल्लुक़ जो है वो एक कहा जाता है कुएं के वटू जो हैं उनसे है। कुएं के वटू जो हैं वो अच्छे इज़्ज़त वाले लोग हैं, और मुझे मियां मंजूर वटू साहब ने बताया था कि उनके जो वालिद हैं बुशरा बीबी के, रियाज वटू साहब, वो उनके साथी भी रहे हैं, उनके वर्कर भी रहे हैं, उनके लिए साथ काम भी करते रहे हैं। हाँ, उनके दादा के मुतालिक जो हैं वो उकाड़ा में, दीपालपुर में बहुत स्टोरीज़ मशहूर हैं कि वो जो रवायती ज़िम्मेदार होते हैं, जो थोड़े से आशिक मिजाज भी होते हैं, कुछ इस तरह की कहानियाँ जो हैं वो वहाँ दीपालपुर में मशहूर हैं। लेकिन अमूमी तौर पे ये जो वटू ख़ानदान है, रियाज वटू साहब का ख़ानदान है, बुशरा बीबी का ख़ानदान है, वो एक इज़्ज़त वाला ख़ानदान था। कोई उसमें ऐसी बात
کبھی کسی نے نہیں سنی تھی۔ اور اس کے بعد مانیکا وٹو کی بات کریں تو وٹوؤں میں جو مانیکا فیملی ہے یہ ایک یوں سمجھے کہ کریم ہے وٹوؤں میں، یہ بہت یعنی بڑے اعلیٰ قسم کے سردار قسم کے وٹو ہیں، وٹوؤں میں یعنی آپ وٹوؤں میں بھی اس کو کہیں گے کہ بہت اعلیٰ درجے کے وٹو ہیں۔ تو ان کے جو والد ہیں خاور مانیکا کے، جو ان کے شوہر تھے سابق غلام محمد مانیکا، وہ بہت انہیں ایک نواب کا درجہ حاصل تھا، اس علاقے میں تھے، ہزاروں ایکڑ زمین کے مالک تھے۔ یہ میاں منظور احمد خان وٹو، میاں یاسین خان وٹو، ان کی فیملیز، اس سارے علاقے پہ انہی کی بات چلتی تھی۔ اور بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ میاں غلام محمد وٹو جو ہے وہ اگر کہیں جاتے تھے تو گاڑی ان کی اتنی زبردست ہوتی تھی، تو اس زمانے میں سڑکیں نہیں ہوا کرتی تھی، ایسے ہوتا تھا کہ اگر کسی جگہ پہ فوتگی ہوتی تھی، وہاں انہوں نے جانا ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے چونکہ سڑک نہیں ہے تو گاڑی کو خراب ہونے کا خطرہ ہے، تو آپ وہ جو ایک فوتگی کا، اس کو پھوڑی کہتے ہیں جو پنجابی میں، کہ اس کو آپ سڑک پہ لے آئیں، یعنی آپ نے یہاں وہ فاتحہ کرنے کا وہ جو لوگ اپنے گھروں میں کرتے ہیں اہتمام، تو وہ سڑک پہ ہوتا تھا، تو پھر وہاں پہ آ کے وہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے اس کی دیپال پور میں اور پاک پتن میں جو سیاست ہے وہ میاں غلام مانیکا کے اشاروں سے چلتی تھی۔ اور کیونکہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ساہیوال جو ضلع تھا، اس میں پاک پتن بھی شامل تھا، اس میں اکاڑا بھی شامل تھا، اس میں دیپال پور بھی شامل تھا، تو یہ پورا علاقہ جو ہے میاں غلام مانیکا جو ہے ان کے زیر اثر چلتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ بشرا بی بی جو ہے ان کی شادی کوئے کی جو وٹو ہیں، عزت دار وٹو ہیں، ذمہ دار ہیں، لیکن ظاہر ہے میاں غلام مانیکا جو ہیں وہ بڑے ان کا گھر تھا، تو وہاں پہ اور ان کے سی ایس پی بیٹے سے اور کسٹم کے اتنے افسر سے ان کی شادی ہونی بشرا بی بی کے لیے ایک یہ خوش قسمتی والی بات تھی۔ یعنی وہاں پہ اس شادی کو بہت اچھا دیکھا گیا، پھر وہ اس میں سے اولاد بھی ہوئی، اور ایک بیٹی جو ہے ان کی وہ بہو ہے، ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے محترم ہیں عطا مانیکا صاحب جو ہیں، جو وزیر بھی رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ میں اور طویل سیاستدان رہے، بڑے با اخلاق آدمی ہیں اور بڑے اپنے طرز کے آدمی ہیں۔ تو ان سے میں نے ایک دفعہ شمشان بخاری صاحب کے ساتھ کہ ہم ان کے رہائش گاہ پہ گئے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار دیکھیں یہ بی بی جو ہیں وہ تو انہوں نے تو عمران خان کو کہا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر بنا دیا، تو آپ کو ان سے کوئی فیض نہیں ہوا؟ ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ہم نے تو بی بی میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی تھی۔ لیکن یہ دونوں چیزیں چلتی رہیں۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بی بی میں کچھ روحانی قوتیں ہوں اور اس کے ساتھ انہیں جنرل فیض کا فیض بھی حاصل ہو، لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہوا، عمران خان اس چیز سے کنونس تھے کہ انہیں اقتدار جو ہے تک لے جانے والی بی بی ہیں۔ یعنی اقوام متحدہ میں اگر عمران خان نے جب تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ یہ بشرا بی بی کی دعائیں تھیں، اور جو تصویر لانے پہ اور خاص طور پہ بابا فرید کے مزار پہ لے جانے میں اور اس طرف لے جانے میں، جو تصوف کی طرف لے جانے میں، یا جو اس طرح کی گفتگو عمران خان کرتے ہیں، اس میں بشرا بی بی کا بہت بڑا رول تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ندیم صاحب سے ایک انٹرویو دیا تھا جو غالباً ان کا پہلا ہی اور آخری انٹرویو ثابت ہوا تھا پہلے بشرا بی بی کا، جو انہوں نے پردے میں دیا تھا، اور اس انٹرویو کے بعد کوئی دوبارہ انہوں نے انٹرویو جو ہے وہ بشرا بی بی نے نہیں دیا۔ ان کی ویڈیوز تو کچھ آئیں، کچھ بیانات بھی آئیں، تو اس انٹرویو کے متعلق بھی مجھے ایک بہت ان کے قریبی لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، انہوں نے کہا عمران خان صاحب جو تھے اس پہ خوش نہیں تھے، عمران خان صاحب نے اس وقت بھی ایک پابندی لگائی، تو وہ کچھ اسی طرح کی پابندی لگائی جس طرح کی پابندی جو ہیں وہ آج لگائی جا رہی ہے کہ جی وہ اب سیاسی بیانات نہیں دیں گی، سیاست نہیں کریں گی۔ لیکن اس وقت جب کہ بشرا بی بی کے خلاف ایک آگ لگی ہوئی ہے، ان کے کردار پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، فرا گوگی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ریاض جو ملک صاحب ہیں ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ایک سلمان جو ہیں وہ جنون گروپ میں شامل رہے ہیں، انہوں نے تو کہا ہے کہ جو بشرا بی بی جو ہیں لالچی اور کرپٹ ہیں، ان کا خاندان بھی کرپٹ ہے اور ان کے جو دوست ہیں وہ بھی کرپٹ ہیں۔ تو یہ اس طرح کی گفتگو تو ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب سیاست میں آپ لوگ ہوتے ہیں تو پھر وہ شیکسپیئر نے جیسے کہا تھا کہ جب آپ اونچی جگہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو گرانے کے لیے بڑی تند و تیز ہوائیں آتی ہیں، اور اگر آپ گر پڑیں تو پھر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا بشرا بی بی جو ہے وہ عمران خان کی زندگی سے نکلنے والی ہیں؟ بعض لوگ جو ہیں اس شبے کا اظہار کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ عمران خان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی کو مانتے ہیں تو بہت مانتے ہیں، اور بشرا بی بی سے زیادہ شاید انہوں نے زندگی میں کسی کو نہیں مانا، اور اگر وہ نہیں مانتے تو پھر اس کا انجام جو ہے وہ جمائمہ خان اور ریحام خان جیسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن بہت خواتین و حضرات، میرا خیال ہے کہ ان کا جو بشرا بی بی کے ساتھ تعلق ہے وہ بڑا اس سے بالا تر ہے۔ آپ عمران خان پہ تنقید کر سکتے ہیں، آپ بشرا بی بی پہ الزامات لگا سکتے ہیں، آپ جو مرضی آپ کا دل چاہے کریں،
اس میں سچائی کیا ہے، مسئلہ کیا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عمران خان کو اقتدار میں لانے میں جو اہم ترین کردار ہے وہ بشرا بی بی نے ادا کیا. وہ اس سے مجھے وہ مسز کلنٹن یاد آتی ہیں کہ ایک دفعہ مسز کلنٹن جا رہی تھیں اور ان کے ساتھ کلنٹن تھے، اور کسی گیس اسٹیشن پہ انہوں نے گاڑی روکی تو ایک آدمی جو ہے وہ گیس ڈلوانے کے لیے آیا، تو یعنی پیٹرول کو گیس کہتے ہیں، وہ ڈالی تو وہ اسے لیڈی کلنٹن نے گپ شپ لگانی شروع کر دی. تو اس کے بعد جب خیر وہ گاڑی چلی تو کلنٹن صاحب نے پوچھا اپنے مسز سے کہ یہ صاحب کون تھے. انہوں نے کہا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ میرے یونیورسٹی کے جو ہیں وہ کلاس فیلو ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اس نے کہا پھر دیکھو نا کہ تم نے مجھ سے شادی کی ہے، تم اتنے بڑے سیاستدان کی بیوی ہو، میں گورنر ہوں اور وغیرہ وغیرہ، اور تم اگر اس سے شادی کرتی تو پھر تم ایک یہ ورکر کی بیوی ہوتی. اس نے کہا نہیں، تب یہ گورنر ہوتا، اب تم گورنر ہو تو تب یہ گورنر ہوتا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عمران خان نے جو 1996 سے پارٹی شروع کی تھی، اس سے پہلے وہ کرکٹر سٹار بھی تھے، شوکت خانم کے نام سے بھی انہوں نے عزت حاصل کی تھی. آپ لاکھ اختلاف کر لیں، آپ لاکھ الزامات لگا لیں، لیکن بہرحال یہ ایک واقعات اس طرح سے چلیں، آپ کو ماننا پڑے گا کہ بشرا بی بی سے جب ان کا تعلق قائم ہوا، عمران خان کی زندگی میں عروج آیا، اور اس کے بعد جب ان کی شادی ہوئی بشرا کے ساتھ تو وہ جو ہیں وہ یعنی پرائم منسٹر بنے. اور اس کے بعد آپ کے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان کی وزارت عظمیٰ کے دوران یہ غلط طور پہ گردش نہیں کرتی رہی کہ بہت سے معاملات میں بشرا بی بی انہیں گائیڈ کرتی رہی، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کو ریڈ لائن بھی سمجھتے رہے، قرار دیتے رہے. اور جیسے ہم نے بات کی کہ انہوں نے تو جنرل قاسم کو اس لیے فارغ کر دیا کہ انہوں نے بشرا کے متعلق تھوڑے سی ایسی بات کی تھی. تو معزز خواتین و حضرات، اس ساری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ بشرا بی بی کے متعلق اگر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کے خلاف بیان دے دیا ہے اور اس بیان کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں انہیں اپنی زندگی سے نکال دیں گے، انہیں اپنے پالیٹکس سے نکال دیں گے، تو یہ بالکل میرا خیال ہے کہ ایک بالکل غلط بات ہے. اور ایک بات میں اور بھی کرنا چاہوں گا کہ سعودی عرب کے خلاف جو بیان دیا ہے بشرا بی بی نے، کیا یہ عمران خان صاحب نے جو کہا تھا سعودی عرب کے متعلق کیا اس سے بھی خطرناک ہے؟ کیا وہ جو اس وقت انہوں نے وہ موومنٹ چلائی تھی اور اس کے بعد ان سے سعودی پرنس نے طیارہ بھی لے لیا، مطلب پہلے طیارہ دیا عمران خان کو جانے کے لیے، پھر جب عمران خان کہا جاتا ہے کہ نجم سیٹھی وغیرہ صاحب فرماتے ہیں کہ جی طیارے میں انہوں نے کوئی ان کے خلاف باتیں کی تھی، تو اس کے بعد وہ طیارہ واپس لے لیا گیا، پھر انہیں آنا پڑا. اور اس طرح سے وہ جو مختلف باتیں سعودی عرب کے متعلق وہ عمران خان کے حوالے سے اور کراؤن پرنس کے حوالے سے ہوتی رہی ہیں. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں انہوں نے بشرا بی بی نے جو عمران خان نے نہ کی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان کو بھی اندازہ ہوگا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں تو بشرا بی بی کو بھی اندازہ ہوگا کہ وہ اس نے کیا بات کی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ بات جو ہے میرے خیال کے مطابق یہ جو ہے یہ عمران خان کی اجازت سے کی ہوگی. ہو سکتا ہے مستقبل ثابت کرے کہ یہ ایک خودکش حملہ تھا، لیکن مستقبل یہ بھی ثابت کر سکتا ہے کہ یہ در حقیقت بشرا بی بی کو کی سیاست کا آغاز کا نقطہ آغاز ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے اس کو پسند نہ کریں، کیونکہ مجھے ابھی یاد آتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کا جب دور تھا تو خود مجھے مصطفیٰ کھر صاحب نے کہا کہ میں گیا ہوں بے نظیر بھٹو کے پاس. مصطفیٰ کھر صاحب نے کہا بے نظیر بھٹو سے کہ میں جا کے، انہوں نے بڑی عزت کی، بقول کھر صاحب کے میری بہت عزت کی. میں نے کہا کہ بہت زیادہ شکایتیں آ رہی ہیں آصف علی زرداری صاحب کی کہ ان کی کرپشن کے حوالے سے بہت گفتگو ہو رہی ہے، تو آپ نے آپ سے انہیں علیحدہ کر لیں. تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، انہوں نے کہا یہ میں نہیں کر سکتی، یہ ممکن نہیں ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کے بعد کس طرح سے آصف زرداری جو ہیں وہ پالیٹکس میں آئے، کس طرح سے انہوں نے پیپل پارٹی جو ہے وہ اس کے سربراہ بنے، کس طرح سے بلاول زرداری بھٹو جو ہیں. یہ تاریخ کا، یہ قسمت کے یہ عجب کھیل ہے. یہ کوئی اخلاقیات کی یا آپ کی خواہشات کی پابند نہیں ہوتی، یہ اپنے طور پہ چلتی ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ بشرا بی بی جو ہے ان کی سیاست جو ہے وہ ختم تو نہیں ہوئی، بلکہ میں کہوں گا یہ شروع ہوئی، کیونکہ وہ کہتے ہیں پہلے وہ لیڈی تھی. کیونکہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں جو میں سمجھتا ہوں، بٹوؤں کے ساتھ میرا بڑا تعلق رہا ہے، میں انہیں بہت جانتا ہوں. وہ ان پہ آپ لاکھ الزام لگا لیں لیکن وہ بزدل نہیں ہوتے، وہ کھڑے ہوتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی بھی رہیں گی. نمبر 2 یہ ہے جو ابھی جو ویڈیو چلی ہے یہ عمران خان کی کانسنٹ کے بغیر نہیں ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ بشرا بی بی ہی عمران خان کی جو نمبر 2 کے طور پہ ابھریں گی. اور زیادہ امید یہی ہے کہ یہ جو کچھ لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں، جیسے شاہ محمود قریشی صاحب کے متعلق کہا جاتا ہے وہ عمران خان کے جانشین ہوں گے، اور
चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने तो अपना बुढ़ापा ख़राब कर लिया, बहुत ही काबिल एहतराम बुजुर्ग थे और चीफ मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने पंजाब की बहुत खिदमत की थी। ये जो एक एमरजेंसी सर्विसेज का जो ख़ास तौर पे वो उन्होंने महकमा बनाया था, ये तो बड़ी तारीफ़ की जाती, लेकिन उन्होंने भी बुढ़ापा ख़राब कर लिया। फिर अलीमा खान जो है वो भी पार्टी पर कब्जा करना चाहती थी। लेकिन अभी इस सारे पॉलिटिकल सिनेरियो से बुशरा बीबी जो हैं वो उभर के सामने आ रही हैं। ये इसी तरह से है, ये इसी तरह का फैसला लगता है कि जब लंदन में कलसूम नवाज शरीफ जो हैं वो बिस्तर मर्ग पे लेटी हुई थी, तो नवाज शरीफ जो हैं मरियम नवाज शरीफ को लेके लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे और फिर वहाँ उन दोनों ने गिरफ्तारी दी। वो लम्हा था जब मरियम नवाज शरीफ जो है वो सियासी मैदान में उन्होंने कदम रखा था और वो गिरफ्तारी जो है वो उनकी सियासत का आगाज़ जो है वो साबित हुई थी। इससे पहले ये कहा जाता था कि जो नवाज शरीफ के सियासी जानशीन होंगे वो हमजा शहबाज शरीफ होंगे। हमजा शहबाज शरीफ जी आप देखते हैं कि वो पस मंज़र में चले गए हैं, वो एक्टिव तो हैं लेकिन वो उस तरह से एक्टिव नहीं है जिस तरह से मरियम नवाज शरीफ एक्टिव हैं। तो ज़्यादा इम्कानात ये है, जो अगर हम पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बात करें और कुछ दूसरे हवालों से बात करें, कि बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान की जानशीन साबित होंगी। बुशरा बीबी जो है, आप इख्तलाफ करें, इत्तफाक करें, अगर तहरीक इंसाफ की कुछ सियासत चलती है और तहरीक इंसाफ की सियासत रहती है तो उसमें जो सबसे बड़ी इस वक्त क़ुव्वत नज़र आ रही है, जो सबसे बड़ी आप यूँ समझें कि एक आयरन लेडी नज़र आ रही है, वो बुशरा बीबी हैं। और बुशरा बीबी के मुतालिक आप देखें कि ये वो पहली खातून है पाकिस्तान की जो एक बापर्दा खातून भी हैं। आप उनके करैक्टर के मुतालिक मैं आप किसी चीज़ से आपसे इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि वो पहली खातून है जिसने कहा कि नहीं, मैंने जेल जो है वो जाके मेडियाला जेल में काटनी है, मैंने अपने शौहर के साथ रहना है। वो इमरान खान के साथ खड़ी रही हैं और मुझे ये यकीन है कि जो भी एक मसला है, मैं भट्टू ख़ानदान के हवाले से बात कर रहा हूँ, कि वो कुछ भी वो कर सकते हैं लेकिन वो इमरान खान को छोड़ेंगे नहीं, इमरान खान के साथ खड़ी रहेंगी। और मुझे यकीन है, बल्कि मैं यकीन की बात तो करनी ज़रा थोड़ी मुश्किल होगी, मैं बिल्कुल मुझे गुमान है कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके हवाले से और दूसरे इंडिकेटर जो हैं वो ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बुशरा बीबी इसकी बड़ी लीडर रहेंगी। और ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि इमरान खान की अगर कोई जानशीन होंगी तो वो बुशरा बीबी होंगी। अल्लाह आपका हामी नासर।